شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں اس چیز کا غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خسارے میں ہیں اگر ہم اس قرآن پاک کو، جو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے نازل فرمایا ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ تو جس طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ہے، ہمیں اسی طرح اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن جو آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں، جو آج کل کا زمانہ ہے، اس میں ہم 95% لوگ جو ہیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم عطا فرمائے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اسی میں ہماری صلاح ہے اور فلاح ہے۔ اور جو ایمان نہیں رکھتے وہ قرآن پاک کو بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، جتنے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، ارشاد ہیں، ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو ہے ہمیں خسارے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ عارضی ہے، ایک پریکٹیکل ہے۔ اس کا رزلٹ ہمیں روز قیامت والے دن ملے گا، جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اور ہمیں سرخرو کرنا روز قیامت والے دن۔ پیارے مسلمانوں، ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہے، ہم خسارے سے بچ جائیں گے، اور اس میں جتنے اللہ کے حکم ہیں ہمیں ماننے چاہیے۔ دنیا کے پیچھے بالکل نہیں لگنا چاہیے، دنیا عارضی ہے۔ جتنا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم دنیا میں زندگی گزارو، ہمیں اسی حساب سے گزارنی چاہیے، یعنی کہ دنیا بھی ہمیں اپنی گزارنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا حکم بھی ماننا ہے۔ تو ہم صرف ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں، دنیا کی لالچ میں۔ تو خدا را اس چیز کے بارے میں سوچیں، عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔